پہلے ذرا اپنا نام ایک دفعہ بتا دیں تاکہ مجھے یاد ہو جائے, مجھے کچھ تھوڑا سا وقت لگے گا. قاسم صاحب, عثمان صاحب, حسن صاحب, شہزاد صاحب, عبیس, روشن صاحب. دوبارہ بتائیں گے آپ, اور میرے ساتھ بالکل مذاق نہیں کریں گے. مذاق میں کروں گا آپ سے, آپ نے بالکل نہیں کرنا. جی ذیشان صاحب, عبد الجبار صاحب, رئیس نذیر صاحب, فلک شیر صاحب, عرفان صاحب, عدنان صاحب, ندیم صاحب, عاصم صاحب, اعظم صاحب, احمد صاحب, بابر, اکرام صاحب. میرا نام ندیم نور ہے اور سہیل رانا صاحب میرے کلیگ ہیں, سینئر کلیگ ہیں. پیچھے میں سمارا تشریف رکھتے ہیں, ہماری کلیگ ہیں, سینئر سائیکالوجسٹ ہیں. اور میڈم شازیہ سے تو آپ کا تعارف ہے ہی. اچھا, تو لاسٹ ٹائم کیا بات ہو رہی تھی؟ لاسٹ ٹائم بات ہو رہی تھی چوائسز کے بارے میں, اسکولنگ کے بارے میں, پڑھائی کے بارے میں, ٹیچر کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور جو مشکل لگتا ہے ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں. آج میں آپ کو, لاسٹ ٹائم تو ہم نے آپ سے بات کی تھی نا کہ چھوڑتے نہیں ہیں. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سیکھ لیتے ہیں. زندگی میں سکلز ہوتی ہیں, کام کرنے کا سلیقہ ہوتا ہے, طریقہ ہوتا ہے. مثلا میتھمیٹکس یا حساب کے سبجیکٹ کو سیکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جو کام مشکل لگتا ہے وہ اس لیے مشکل نہیں لگتا کیونکہ وہ مشکل ہوتا ہے. مشکل اس لیے لگتا ہے کیونکہ وہ ہمیں کرنا نہیں آتا. آپ میں کسی کو کرکٹ کھیلنی مشکل لگتی ہے, کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کو کرکٹ کھیلنا جو آتا ہے. اسی طرح جو کام ہمیں کرنے آتے ہیں وہ آسان ہو جاتے ہیں, جو ہمیں کرنے نہیں آتے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتے ہیں. تو کیا کیا آپ کے لیے آسان ہے؟ ایک تو کرکٹ ہو گیا, اور جی چک ڈنڈا ایک بڑی انٹرسٹنگ سی گیم لگتی ہے, میں آ کے اس کا تعارف آپ سے لوں گا, لیکن میں نے کبھی کھیلا نہیں. اور فٹ بال بھی آسان لگتا ہے, اور چڑی چھکا, بیڈمنٹن, چڑی چھکا آسان لگتا ہے. اور اچھا, یہ تو ہو گئے نا آسان کام. مشکل کام کون سے؟ ایک دوسرے سے بول چھیننا. اچھا, وہ مشکل ہے. اور حساب کسی کسی مشکل لگتا ہے. میں آج آپ کی مشکل کو ٹھیک کرنے کا طریقے بتاتا ہوں. پھر آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ دنیا میں خوش رہنے کے لیے یا زندگی میں کامیابی کے لیے, ترقی کے لیے, پیسے کمانے کے لیے, خوش ہونے کے لیے, اچھی جگہ شادی کرنے کے لیے, یا کن کن ہستیوں سے زندگی میں بنا کے رکھتے ہیں. میں آج آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں. کچھ ہستیوں سے نا ہم زندگی میں بگاڑ کے رکھتے ہیں, ان سے نہیں بگاڑتے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کن ہستیوں سے بناتے ہیں. ویسے تو کسی سے بھی نہیں بگاڑتے, کسی سے بھی جھگڑا نہیں کرتے, لیکن 5-6 ایسی ہستیاں ہوتی ہیں جن سے بالکل جھگڑا نہیں کرتے. تو پہلے تھوڑی سی یہ بات کر لیتے ہیں, پھر میں آپ کی مشکل والی بات بھی آسان کروں. دیکھیں, سب سے پہلے خدا سے جھگڑا نہیں کرتے, اس کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. جو کچھ خدا کہتا ہے نا, پہلی ہستی ہے خدا. بیٹا آپ نے کچھ پوچھنا ہے؟ اچھا, پہلی ہستی کا کون ہے؟ خدا کی ساری باتیں مان لیتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرو, اور اگر ہو جائے تو 3 دن سے زیادہ ایک دوسرے سے بات چیت ختم نہ کرو. ایسے بھی ہو جاتا ہے نا کہ کبھی ہم ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے ہیں تو دل ہی نہیں چاہتا اس سے بات کرنے کا. کیوں ندیم صاحب؟ ایسا ہوتا ہے نا. لیکن خدا نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بات چیت ختم نہیں کرنی. مثلا اگر سہیل صاحب اور میرے درمیان کوئی, ان کی اور میری کسی بات پر کوئی کھٹپٹ ہو جائے, کوئی لڑائی ہو جائے, تو تیسرے دن سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے دوبارہ صلح کر لیں, دوستی کر لیں, بات کو جانے دیں, بات کو دل پہ نہ رکھیں. خدا اور بھی بہت سی باتیں کرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ خدا استاد کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ پہلی بات کیا ہے. خدا کہتا ہے کہ جو استاد ہوتا ہے نا وہ والدین کی طرح ہوتا ہے, روحانی باپ کہا گیا ہے. کیونکہ پہلے میڈم استانیاں نہیں ہوتی تھی,
یہ زمانہ بڑی دیر تک میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی رہا، لیکن آج کا بڑا اچھا زمانہ ہے کہ اس میں فیمیلز بھی آگے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. تو وہ بار بار جو میل جینڈر کا استعمال ہوا ہے وہ اس دقت کی وجہ سے ہوا ہے کہ پہلے دنیا میں میلز ہی کام کیا کرتے ہیں. تو استاد کا مطلب استانی بھی ہوتا ہے، ٹیچرز کا، پیرنٹس، فادر کا مطلب مدر بھی ہوتا ہے. بچوں کے لیے پیرنٹس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، مدر کہیں یا فادر کہیں ایک ہی بات ہے ماننی. اسی طرح وہ میں آپ کو ٹیچرز کے بارے میں بتا رہا تھا کہ خدا یہ بھی کہتا ہے کہ جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا وہ پیرنٹس کی طرح ہوتے ہیں، ان کی عزت احترام باپ کی طرح یا ماں کی طرح کرنا چاہیے. تو خدا کی بات مان لیں. دوسری ہستی ہوتی ہے پیرنٹس، یہ بھی جو کہیں ان کی بات مانتے ہیں، ان سے بگاڑ نہ پیدا کریں. تیسری ہستی ہوتی ہے ٹیچرز، استاد، یہ بھی جو کہیں مان لیں، ان سے بھی بگاڑ پیدا نہ کریں. چوتھی ہستی ہوتی ہے باس. جب آپ کام کریں گے اور کوئی آپ کا استاد ہوگا اور کوئی آپ کا باس ہوگا. باس سمجھتے ہیں کون ہوتا ہے؟ باس کون ہوتا ہے؟ جو ان سے بڑے عہدے پہ کام کرتا ہے. مثلاً اس بات کے لیے میں مدد لے لیتا ہوں آپ کی میڈم سے، وہ بتا سکتے ہیں. میڈم آپ کے باس کون ہیں؟ آپ کی جو چیئر پرسن ہے وہ بھی آپ کی باس ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ تو جو باس ہوتا ہے نا اس کی بھی بات مان لیتے ہیں. مثلاً ہم لوگ تو اپنے باس کی بات مانتے ہیں نا میڈم، اس لیے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. اور پانچویں ہستی ہوتا ہے کلائنٹ. جب آپ کوئی کام کاج کریں گے، کوئی نوکری کریں گے یا کوئی کاروبار کریں گے نا، تو کوئی گاہک بھی تو ہوگا نا، کوئی کلائنٹ بھی تو ہوگا نا. کیوں جی ذیشان صاحب؟ ویسے تو ویلڈنگ کا کام ہم نے آپ کو کرنے کو نہیں دینا، ہم نے ایکا کیا ہوا بیورو کے ساتھ کہ ذیشان صاحب کو ویلڈنگ کا کام نہیں کرنے دینا. انجینئر، لیکن ویلڈنگ کے کام کیا بننا ہے تو آپ انجینئر بن جائیں. انجینئر بنے گا ذیشان، ٹھیک ہے. انجینئرنگ میں بھی ویلڈنگ شیلڈنگ کراتے ہیں. وہ لیب ہوتی ہے 4th ایئر میں سر جی، یا 2nd ایئر میں، جو تمام انجینئرنگ ڈسپلنس کے، تو وہ شیٹس بھی کٹواتے ہیں، لوہاروں والا سارا کام، تھوڑے بھی مرواتے ہیں، ویلڈنگ بھی کراتے ہیں. تو آپ وہاں پہ شوق پورا کر لیجیے. اتنے بڑے بڑے پل جو بن رہے ہیں، اوور ہیڈ اور انڈر پاس، یہ انجینئر ہی بناتے ہیں. یہ انجینئرز نظریہ بھی آتا ہے، سارا کچھ ہوگا. تو کلائنٹ وہ ہوتا ہے جو آپ کو آ کے کام دیتا ہے. مثلاً آپ کسی بیکری میں جاتے ہیں یا کسی دکان پہ جاتے ہیں، تو دکاندار سے جو کچھ لینے جاتا ہے نا وہ اس کا کلائنٹ یا گاہک ہوتا ہے. تو یہ تو خیر بات کی بات ہے، جب آپ بڑے ہوں گے، کوئی کام کاج اسٹارٹ کریں گے تب یہ مرحلہ آئے گا. لیکن پہلے میں نے کون سی ہستیاں آپ کو گنائی ہیں جن کی بات مان لینی چاہیے، جن سے بگاڑ یا جھگڑا نہیں کرنا چاہیے؟ نمبر 1 خدا، اور پھر ٹیچرز، استاد، ماں باپ اور باس. جو ہیرارکی میں اوپر ہو، جو درجے میں اوپر ہو. تو لیکن آپ پہلے 3 ہستیوں کی بات مان لیں، کیونکہ ابھی تو آپ کا کوئی باس نہیں ہے نا، ابھی تو آپ کام کاج نہیں کرتے، ابھی تو آپ پڑھ رہے ہیں. تو ان 3 ہستیوں کی بات لازمی ماننی ہے. نمبر 1 ٹیچرز اور پیرنٹس. ٹھیک ہے، تو اب ایسے ہی کرنا ہے. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ زندگی میں کامیابی کا نسخہ ہے. زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے ان لوگوں سے بنانا ضروری ہے. مجھے ایک بات بتائیے، بیورو میں کچھ بچے آپ نے دیکھے ہیں ایسے جو اپنے ٹیچرز کے ساتھ بہت بنا کے رکھتے ہیں، تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جو اپنے ٹیچرز کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے. الیکشن صاحب آپ کے ساتھ کون بیٹھے ہیں؟ ادھر عرفان صاحب. عرفان صاحب آپ نے وہ بچے دیکھے ہیں اپنے چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں جو ٹیچرز کے ساتھ بہت بنا کے رکھتے ہیں؟ تو ٹیچرز بھی پھر ان کو بہت فیور دیتے ہیں نا. یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ بچے اپنے جو ہاؤسز ہیں ان کے وارڈنز کے ساتھ بہت اچھا بنا کے رکھتے ہیں. شاید آپ انہیں چاچو کہتے ہیں جی، ان کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ اور اچھے بن جاتے ہیں. نہیں، اچھے تو وہ ہوتے ہی ہیں، عزت بھی بڑھتی ہے اور وہ پھر فیور بھی دیتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے ٹیچرز کو کافی پیمپر کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں. پچھلے دنوں میرے ایک ٹیچر یہاں پہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے گورنمنٹ کالج لاہور میں
FSC میں فزکس پڑھائی تھی، تو اپنے جو ٹیچرز ہوتے ہیں نا ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی بات کو مان لیتے ہیں.